پھر اچھے نمبرات سے 10ویں کے امتحان کو پاس کریں. ان طلباء و طالبات نے بھی ہمارے کوچنگ کلاسز میں شمولیت اختیار کی اور اس کوچنگ کلاسز میں روزانہ پابندی کے ساتھ شرکت کی. اور الحمدللہ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، ان کوچنگ کلاسز کا اہتمام ہم نے فخر ملت کیمپس جو یہ جہاں پہ آپ اور ہم آج جمع ہوئے، یہاں پر بھی ہم نے منعقد کیا، جس میں 86 طلباء و طالبات نے اپنے آپ کو انرول کروایا تھا، جس میں سے 70 طلباء و طالبات کامیاب ہوئے. پھر ہم نے جمال کالونی ریاست نگر میں بھی یہی کوچنگ کلاسز کا اہتمام کیا، جہاں پہ 203 طلباء و طالبات نے انرولمنٹ کیا تھا، جس میں قریب 64%، قریب 150 بچے کامیاب ہوئے. بابا نگر میں بھی ہم نے کوچنگ کلاسز کا اہتمام کیا تھا 10ویں کا، جس میں 172 بچوں نے شرکت کی، جس میں سے 126 بچوں نے کامیابی حاصل کی. اور امبرپیٹ میں بھی ہم نے کوچنگ کا اہتمام کیا تھا، جہاں پہ 43 بچوں نے شرکت کی، جس میں سے 30 بچوں نے کامیابی حاصل کی. فخر ملت کیمپس میں پاسنگ پرسنٹیج 81% رہا، جمال کالونی میں 65% رہا، بابا نگر میں 74% رہا، اور امبرپیٹ میں 72% بچے کامیاب ہوئے. ہماری کوشش تو تھی کہ 100% کامیابی کے نتائج کو ہم حاصل کریں، اور ہم نے قریب 70% کے قریب کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 30% ابھی ہم کو آگے بڑھنا باقی ہے، جو ہم اپنے لیے اور سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم کو جتنی بھی توانائی، جتنی بھی محنت، جتنی بھی کوششیں ہم نے کی ہیں، ان کوششوں میں اور ہم کو اضافہ کرنا پڑے گا. اور وہ یہ ہے کہ 30% کمی رہ گئی. انشاءاللہ آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ 30% کی جو کمی رہی ہے، اس کمی کو، اس گیپ کو ہم زیادہ سے زیادہ پرسنٹیج میں کامیابی حاصل کریں. ہمارا ٹارگیٹ تو 100% ہے، لیکن ہم 70 تک آنے میں کامیاب ہوئے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ کوشش ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہم کوئی تعلیم کے میدان کے ماہرین میں سے نہیں ہیں، یا ہم کو تعلیمی اداروں کو کیسا چلانا یہ ہم کو آتا ہے. ایک نئی کوشش ہے، ایک نئی جدوجہد ہے جو ہم کر رہے ہیں. اور 10ویں کے کوچنگ کلاسز کا اہتمام ہم شاید 6-7 برس سے ہم کرتے آ رہے ہیں. 8 سال ہوتے ہیں. بیچ میں کووڈ کے وقت نہیں کر پائے، تو ایک کوشش کا آغاز ہم نے کیا تھا
اور یہ کوشش آج 10ویں جماعت سے آگے بڑھ کر ہم نے انٹرمیڈیٹ کے بچوں کی بھی کوچنگ کے کلاسز کا اہتمام کیا۔ کنیز فاطمہ ایجوکیشنل کیمپس جمال کالونی میں بھی ہم نے وہاں پر بھی اہتمام کیا، اور پھر انٹرمیڈیٹ کے بعد انٹرمیڈیٹ کی کوچنگ کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ نیٹ اور ایم سیٹ کی بھی کوچنگ کا اہتمام ہو، اور الحمدللہ ایم سیٹ کی بھی کوچنگ ہم نے لی، جس کے نتائج آئے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی ہم کو پورا تفصیلات نہیں حاصل ہوئی ہیں کہ کتنے ہمارے بچے کامیاب ہوئے، شاید کل تک ہم کو ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ ہم نے نیٹ کی بھی کوچنگ کا اہتمام کیا، اور نیٹ کی کوچنگ کے ساتھ ساتھ نیٹ کی کوچنگ ہم نے مائنورٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ذریعے، CDME کے ذریعے ہم نے اشتراک میں ہم نے کیا، اور میٹیریل بھی تقسیم کیا ایم سیٹ کا اور پھر نیٹ کا۔ نہ صرف ہم نے نیٹ کا کیا بلکہ اس سے اور آگے بڑھتے ہوئے ہم نے اس سال ناٹا پھر ایم سیٹ کی اس کے کوچنگ کا بھی اہتمام کیا، اور پھر ناٹا یہ امتحان ہے جس کے ذریعے آپ آرکیٹیکٹ بنتے ہیں یا آرکیٹیکچر کے کورس میں جاتے ہیں۔ پھر ہم نے MBA MCA کے لیے بھی کوچنگ کے کلاسز کا اہتمام کیا فخر ملت سینٹر میں۔ ہمارا ارادہ اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ تعلیم کے میدان میں جو پرانے شہر اور بالخصوص مسلمان جو پچھڑا ہوا ہے، پیچھے ہے، اس کو ہم آگے بڑھائیں، اس کو آگے لائیں، اور اس کو وہ موقع فراہم کریں جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی میں ایک نئے اجالوں کو اور ایک نئی کامیابیوں کو حاصل کر سکیں۔ ہماری کوشش یہی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں، اور مستقبل میں ہمارا ارادہ یہ بھی ہے کہ لا کے لیے بھی ہم اس کے انٹرنس کی تیاری کے بھی کوچنگ کلاسز کا انعقاد یہاں پہ کریں گے فخر ملت سینٹر میں اور ہمارے دوسرے سکولز میں۔ اس کے ساتھ ہمارا ارادہ یہ بھی ہے کہ IIT اور IIMs کے بھی جو انٹرنس ہوتے ہیں اس کے بھی کوچنگ کے کلاسز کا اہتمام ہم یہاں پہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ بھی ارادہ ہے کہ ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ڈپلوما کورسز ہوتے ہیں، ووکیشنل ٹریننگ کے کورسز ہوتے ہیں، اس کا بھی یہاں پہ اہتمام کریں، اور پھر اس کے ساتھ IELTS آئلٹس کے ایگزامز ہوتے ہیں جو باہر جانے کے لیے، GRE کے ایگزامز ہوتے ہیں، اور دوسرے جو بھی ہندوستان سے باہر جا کر امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو یا پھر یونائٹڈ کنگڈم ہو، ان مقامات پہ بھی جا کر اگر کوئی کورس میں جانا چاہتا ہے تو یہ ایگزامز کو کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس کی بھی کوچنگ کا اہتمام ہم یہاں پہ کریں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ ہمارا ارادہ یہ بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس سال ہم آغاز کریں گے کہ جو پریلیمز ہوتے ہیں، جو پری کوچنگ کلاسز ہوتی ہیں سول سروسز کے لیے 3 مہینے کی، وہ بھی کلاسز کا ہم یہاں پہ اہتمام کرنے کا ارادہ ہے، اور ایک بنیادی تعلیم بنیاد سے ہم اٹھ رہے ہیں، ایک بنیادی تعلیم کا جال بچھانے کی ایک کوشش ہے ہماری، میں کہوں گا کامیاب نہیں، بلکہ اگر کوئی کہنا چاہتا ہے تو یہ بھی کہہ لے، مجھے کوئی شکوہ یا شکایت نہیں ہوگی کہ بنیادی تعلیم
کی ایک ناکام جال بچھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، جو شاید آج ناکام ہے، آنے والے کل میں ضرور یہ کامیاب ہو۔ اور بنیادی تعلیم کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نرسری سے ایک بچے کو تعلیم دیتے ہوئے اس کو آگے بڑھائیں، اور نہ صرف اس کو آگے بڑھائیں بلکہ مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے یہ اعلان کرتے ہوئے بھی کہ ہم ہمارے اسکولز میں ایک نئے کوشش کا بھی آغاز کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے اسکول میں فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس میں ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ کون سا بچہ، کون سی بچی ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اسمارٹ ہے، تو ہم اس ایل کے جی، یو کے جی سے ہم ان ذہین بچوں کو چن کر ہماری کوشش ہے کہ ان بچوں کو 5ویں جماعت میں پہنچنے سے پہلے ہر سیکشن میں سے 3 یا 4 یا 5 یا 10، تو ہمارے جتنے بھی 6-8 اسکول ہیں وہ اسکول میں سے ہر جماعت میں سے 8-8، 10-10 بچے ہم نکال لیں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ 5ویں جماعت میں پہنچنے سے پہلے وہ ذہین، وہ انٹیلیجنٹ، وہ اسمارٹ بچہ نہ صرف دنیاوی تعلیم بلکہ وہ ایک حافظ بھی بن جائے اور حفظ کو بن جائے۔ اس کا بھی آغاز ہم اس سال سے کر رہے ہیں ہمارے اسکولز میں، اور پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ وہ ذہین بچے جو آگے بڑھ کے 5th کے بعد 6th 7th میں جاتے ہیں، تو وہ ٹاپرز کو ہم چن لیں گے، ان کا انتخاب کریں گے، اور 6ویں 7ویں جماعت سے ان ٹاپرز کو ان کی خواہش کے حساب سے ہم تیار کریں گے تاکہ وہ نیٹ کریک کر سکے، تاکہ وہ ایم سیٹ کریک کر سکے، تاکہ وہ لا سیٹ کریک کر سکے، ناٹا کریک کر سکے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان کا ایسا تیار کریں گے کہ وہ آگے بڑھ کر گریجویٹ ہونے کے بعد سول سروسز کو بھی کریک کر سکے، گروپ 1 کو بھی کریک کر سکے۔ یہ ایک منصوبہ ہے، یہ ایک ارادہ ہے جس کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہاں، منزل دور ہے، لیکن اس منزل کو حاصل کرنا ناممکن نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بڑی مصیبتیں آئیں گی، تکالیفیں آئیں گی، لیکن ہم کو یقین ہے کہ ہم اس منزل کو حاصل کریں گے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے پاس، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والے بندوں کی کمی نہیں۔ اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے سکتا ہے، اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میں اور میری ساری ٹیم، یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، چاہے وہ سلیم صاحب، وہ شفیع صاحب، نذیر ریاض صاحب، عزیز صاحب، عزیزیہ صاحب، ہمارے محی الدین صاحب، غازی صاحب، اور پھر میرے ساتھی کارپوریٹرز جو حلقہ چندرائن گٹے کے ہیں، ہمارے شاہ صاحب ہو، بہار صاحب ہو، یا فہد صاحب ہو، رحمان صاحب ہو، یا آدم صاحب ہو، اور پھر ہمارے سینئر مجلس کے کارکن ہو، ہمارے یاسر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، یہ ہو، ہم سب کی کوشش یہی ہے کہ تعلیم کے میدان میں ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں، اور ہم سب مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور قوموں کے مقدر یا قوموں کے مستقبل کو فرد واحد تبدیل نہیں کر سکتا۔ قوموں کے مستقبل کو، مقدر کو اگر سارے لوگ مل جائیں تو تبھی ہم ہمارے مقدر کو، ہمارے مستقبل کو بدل سکتے ہیں۔ تو آج ہم سب مل کر یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی آج کی تقریب اس کڑی کا ایک حصہ ہے کہ ہم آج ہمارے اسکولز اور ہمارے کوچنگ کلاسز میں 85% لانے والے ان طلباء و طالبات کو
انکریجمنٹ کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اور ان کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے ہماری طرف سے ہم ایک انکریجمنٹ کے لیے آج اس تقریب کے انعقاد کے ذریعے ہم ان کو گولڈ میڈل پہنائیں گے، سرٹیفکیٹ دیں گے اور 8.5 لانے والے ہر بچے کو 10,000 روپے کا ایک چیک ہم دیں گے۔ اور الحمدللہ 14 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو کوچنگ کلاسز میں آئے تھے وہ 8.5 سے زیادہ مارکس لائے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں۔ تو میں اپنی جانب سے، ہمارے ڈائریکٹر صاحبان کی جانب سے، ہمارے ٹیچرز کی جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کے چنان ٹوٹے کے سارے کارپوریٹرز کی جانب سے اور ہمارے مجلس کے چنان ٹوٹے کے کارکنوں کی جانب سے ان سارے 14 طلباء و طالبات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے کہ 8.5 مارکس لائے ہیں۔ سارے وہ اساتذہ جو ان بچوں کے پیچھے تھے 8.5 مارکس لانے کے لیے، ان اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی بھی محنت۔ اور ابھی مجھے نذیر ریاض صاحب نے تفصیلات دی کہ ایم سیٹ میں جملہ ہمارے پاس سے 254 بچے کلاسز میں ہمارے پاس آئے تھے کوچنگ کے لیے اور الحمدللہ 178 254 آئے تھے، 178 کوالیفائی ہوئے ہیں، صرف 69 کوالیفائی ہونے سے محروم رہ گئے۔ پہلا سال اور یہ نتیجہ تو میں تو کہوں گا کہ میں پر امید ہوں کہ ہم 100% ضرور اس میں بھی حاصل کریں گے۔ اللہ کا فضل کرم ہے کہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے اور مستقبل میں بھی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس تعلیمی مشن کو آگے بڑھائیں اور اس سال سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے سارے ڈائریکٹرز اور سارے ٹرسٹی صاحبان نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم نرسری سے لے کر 10 تک مفت تعلیم دیتے ہیں۔ ہمارے سکولز میں اس سال، صرف اس سال ہم نے نئے داخلے جو دیے ہیں، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ہم نے نئے داخلے اس سال 4000 نئے داخلے دیے ہیں ہماری ساری سالوں۔ اور اب ہمارے بچوں کی تعداد قریب جو ہمارے پاس مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی تعداد قریب 15,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اور دوسرے یہ پورے 10th کے کوچنگ کلاسز ہو یا پھر ووکیشنل ٹریننگ کے مفت کلاسز ہو، پھر انٹرمیڈیٹ کی مفت کوچنگ کلاسز ہو، پھر اس کے بعد نیٹ ہو، ایم سیٹ ہو، یہ ساروں کو اگر ہم ایک جگہ کر لیتے ہیں تو قریب 20,000 طلباء و طالبات کو سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے انتظام مفت تعلیم، مفت ہنر اور مفت کوچنگ کا انتظام کرنے میں ہم کامیاب ہوئے۔ یہ اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ 20,000 کوئی معمولی تعداد نہیں ہے۔ تو اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جب 13 سال مفت تعلیم دیتے ہیں، کوچنگ کلاسز مفت دیتے ہیں، 20,000 بچوں کو مفت تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں، تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جونیئر کالجز کا قیام عمل میں لائیں گے اور جونیئر کالج میں ہم فیس لیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے فیس لینے کی کہ ہم 13 برس تو فری پڑھا رہے ہیں اور یہ فیس بھی ہم کوئی منافع کے لیے نہیں لے رہے ہیں، ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ تاکہ دینے والے کو احساس ہو کہ فری نہیں ہے، تاکہ وہ بھی کچھ سیریس ہو جائے پڑھنے کے لیے، اس لیے ہم لے رہے ہیں۔ اگر آپ چیتنیا، نارائنا یا بڑے اگر جونیئر کالج میں جہاں پہ ایم سیٹ یا نیٹ کی ٹریننگ دی جاتی ہے انٹرمیڈیٹ کے ساتھ، تو 1 لاکھ سے اوپر کے پیسے لیتے ہیں، چھوٹا
بھی اگر کالج ہے تو وہ بھی 40,000 یا 35,000 کو لیتا ہے. اور ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اپنے جونیئر کالجز میں بائی پی سی کے لیے صرف 20,000 روپئے لیں گے. نیٹ کی کوچنگ بھی ہم اس میں دیں گے اور انٹرمیڈیٹ کی بھی فری کوچنگ ہم دیں گے. انٹرمیڈیٹ کی فری کوچنگ فاطمہ اویسی کے جی ٹو پی جی کیمپس میں ہم دیں گے, جو کہ کلاسز 1 نومبر سے سٹارٹ ہوں گے اور 29 یا 28 دسمبر کو فروری کو ختم ہو جائیں گے. فری کوچنگ کلاسز رہیں گے. نیٹ کے کلاسز بھی ہمارے پاس چلتے رہیں گے. اور پھر آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے جو جونیئر کالجز ہیں یہ دوسرے جونیئر کالجز کی طرح نہیں ہے. ڈیجیٹل اسمارٹ کلاسز کا انتظام ہمارے کیمپس میں ہو رہا ہے جونیئر کالج میں. اور ڈیجیٹل کیمپس کا مطلب یہ کہ ڈیجیٹل ایسا اسکرین رہتا ہے, ڈیجیٹل اسکرین رہتا ہے, اور ڈیجیٹل اسکرین کے ذریعے اگر کوئی اچھا ٹیچر ہمارے کیمپس میں نہیں ہے تو ہم ان سے کولیبریشن کریں گے. وہ لوگ ہمارے بچوں کو ہندوستان کے کونے کونے سے پڑھائیں گے, ہمارے بچوں کو ٹرین کریں گے. یہ ڈیجیٹل کلاس روم, ایک ڈیجیٹل کلاس روم پر 3 لاکھ روپئے کا خرچہ آ رہا ہے. ایک ڈیجیٹل کلاس روم پر ہم آگے بڑھ کے جا رہے ہیں, 3 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے. تو ڈیجیٹل کلاس رومز کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو ٹرین کریں گے, اور ڈیجیٹل کلاس رومز کے ذریعے نہ صرف انٹرمیڈیٹ کو ٹرین کریں گے, ایم سیٹ کی ٹریننگ دیں گے, نیٹ کی ٹریننگ دیں گے, ناٹا کی ٹریننگ دیں گے, ہم اس کے ساتھ لا کی ٹریننگ دیں گے, ہم سول سروسز کی بھی ٹریننگ دیں گے, گروپ 1 کی بھی ٹریننگ دیں گے, جتنے بھی امتحانات ہیں ان کی ٹریننگ ہم دیں گے. یہ ہماری کوشش ہے. میں نے سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد میں کوئی بھی ایسا جونیئر کالج ہے جہاں پہ ڈیجیٹل ٹریننگ کلاسز کا اہتمام ہے, وہ ہمارے پاس ہوگا. ہم فیوچرسٹک پلاننگ کے ساتھ مستقبل کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ کر ہم کام کر رہے ہیں. اور ہمارا کام اس لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آگے بڑھیں. بائی پی سی میں اگر ہم 20,000 کی فیس رکھے ہیں, این پی سی میں بھی 20,000 رکھے ہیں, اور اس کے بعد میں ہم نے ایچ ای سی کے لیے, سی سی کے لیے 15,000 ہم نے طے کیا ہے, اور پھر ایم ای سی ہے اس کے لیے 18,000. لیکن اور ایک بات کہوں گا, الحمدللہ اکبر الدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین کی بہت بڑی کامیابی ہے, اور وہ کامیابی یہ ہے کہ ریاست تلنگانہ میں پوسٹ میٹرک اسکالرشپ بھی ملتی ہے, پری میٹرک اسکالرشپ بھی ملتی ہے. اگر کوئی انٹرمیڈیٹ کا, اگر کوئی غریب اگر طالب علم ہے تو وہ پورے مدد ہم کریں گے کہ اکنامکلی بیکورڈ ہے تو ان کو سارے دستاویزات اور کاغذات لانے کے بعد میں ہم اس کو بھر کر مائنورٹی فائنانس کارپوریشن میں دے کر 7,000 کی اسکالرشپ بھی حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کریں گے. تو اگر دستاویزات مکمل ہوں گے, کاغذات پورے دیں گے تو 7,000 مل سکتے ہیں. جب 7,000 مل جائیں گے تو انٹرمیڈیٹ کی نیٹ پلس انٹرمیڈیٹ کی کوچنگ آپ کو کتنے میں ہوگی؟ صرف 13,000 میں ہوگی. بشرط یہ کہ آپ سارے دستاویزات دیں. تو یہ بھی ہم کر رہے ہیں. الحمدللہ صرف یہی نہیں, آنے والے کل میں آئندہ سال, اس سال نہیں, آئندہ سال سے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ڈگری کالج بھی کھولیں گے. وہاں پہ ڈگری کالج میں کتنے آگے بڑھ کر ہم کام کریں گے کہ ڈگری کالج میں ہمارے پاس بی کام ہوگا, بی اے ہوگا, بی ایس سی نیوٹریشن ہوگا, بی ایس سی بایو ٹیکنالوجی بھی ہوگا, اور بایو ٹیکنالوجی کے ایسے لیب ہوں گے کہ پورے شہر حیدرآباد میں کہیں پر بھی ویسے لیب نہیں تو ہمارے پاس. مجھے سن کر حیرت ہوئی کہ بایو ٹیکنالوجی کے لیے بعض کالجز میں ڈگری کے کورسز ہیں تو 2.5 لاکھ فیس ہے وہاں پہ. تو ہم ہمارے سینٹرز میں
रिसर्च साइंटिस्ट को भी बनाना चाहते हैं। न सिर्फ ग्रेजुएशन बल्कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जाएंगे और रिसर्च प्रोग्राम में भी हम जाएंगे, जहां पे हम नैनो टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करेंगे, जहां पे हम स्टेम सेल पे रिसर्च करेंगे, जहां पे हम डायबिटीज पे रिसर्च करेंगे, जहां पे हम कैंसर पे भी रिसर्च करेंगे। इंशाअल्लाह ताला सालाने मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट ये मकसद को हासिल करेगा कि हमारे ट्रस्ट से साइंटिस्ट भी निकलेंगे, रिसर्च स्कॉलर्स भी निकलेंगे, डॉक्टर्स भी निकलेंगे, इंजीनियर्स भी निकलेंगे, लॉयर्स भी निकलेंगे, आर्किटेक्ट भी निकलेंगे। इंशाअल्लाह ताला आईएएस और आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस भी हम निकालेंगे। हमारी एक कोशिश है, हमारी एक कोशिश है जो हम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कामयाब होंगे। एक पौधा आज लगा है, वक्त तो लगेगा इसको फल देने में, वक्त तो लगेगा। हमने बीज बोया है, अब हम अपने खून और पसीने से सैंचेंगे उस जमीन को जिसमें हमने बीज बोया है, और देखेंगे उसकी रखवाली करेंगे, देखभाली करेंगे कि वो बीज एक दरख्त की शक्ल इख्तियार करे। और शायद हो सकता है कि मैं जिंदा न रहूं, मेरे लगाए हुए इस दरख्त के फल को खाने के लिए, लेकिन मेरी नजरें देख रही हैं कि आने वाले कल में जरूर हमारी कौम, हमारी मिल्लत हमारे लगाए हुए दरख्त के फलों से इस्तेफादा उठाएगी, खाएगी, कामयाब होगी। और दुनिया के दौर में हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे, हम आगे रहेंगे और दुनिया को हमारे पीछे रहने पर मजबूर कर देंगे, हमारी कामयाबी के जरिए, हमारे अज़्म के जरिए, हमारे इरादों के जरिए। और इस चीज को याद रखो, हौलों की तामीर मिट्टी के ढेर या ईंटों के ढेर से नहीं होती, हौलों की तामीर होती है तो अज़्म से होती है, इरादों से होती है और नीयत से होती है। वही नीयत हमारे पास है, वो अज़्म हमारे पास है, वो जुनून हमारे पास है, वो फिक्र हमारे पास है। और आज उसी फिक्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको भी इससे फायदा उठाना होगा। मैं आज आपके जरिए एक ही पैगाम देना चाहता हूं, जो मेहनत करता है ना, उसकी मेहनत कभी रायगा नहीं होती, मेहनत कभी रायगा नहीं होती। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं रातों रात रईस बन जाऊंगा, रातों रात कामयाब हो जाऊंगा, रातों रात दौलतमंद हो जाऊंगा, तो नहीं मेरे भाई, रातों रात कुछ नहीं मिलता। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी आज यहां खड़ा है तो कितनी मुसीबतों से आकर यहां खड़ा है, यह मैं जानता हूं, मेरे करीबी लोग जानते हैं। जहां खड़ा हो, इस मुकाम पे खड़े रहने की सबसे पहली अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो अपने तालीम को तर्क करने की कुर्बानी देनी पड़ी। दूसरी कुर्बानी देनी पड़ी तो अपनी जवानी को कुर्बान करने की कुर्बानी देनी पड़ी। तीसरी कुर्बानी दी तो वो कुर्बानी थी, वो ये थी कि अपने खून को बहाना पड़ा चंद्रायन गुट्टे की जमीन को अपने खून से भिगोया है मैंने। इस जिस्म पर गोलियां खाई, चाकुआ लगे, तलवार के जर लगे, और उसके बाद फिर 40-40 दिन तक जेल में रहना पड़ा। अरे अकबरुद्दीन ओवैसी अगर इस मुकाम पे खड़ा है तो रातों रात नहीं खड़ा, क़यादतों को बनाने में नस्ल दर नस्ल की मेहनत लग जाती है, कई नस्लों की कुर्बानी के बाद क़यादत बनती है, कई कुर्बानियों के बाद कायद बनता है, रातों रात कोई नहीं बनता। वैसे आप भी रातों रात तालीम याफ्ता नहीं बन सकते, रातों रात दौलतमंद नहीं बन सकते, रातों रात आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमारे नौजवानों में एक ऐसी आदत है कि बस रातों रात कुछ हो जाना, ओवरनाइट, बस सुबह का सूरज निकला, दौलत हो जाना, नौकरी आ जाना, गाड़ी आ जाना, बंगला आ जाना, नहीं, रातों रात नहीं मिलता। मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानियां देनी पड़ती है, जब जाके कुछ मिलता है जिंदगी। इस चीज को समझिए। और आज मुझे फिक्र है इस बात की, लेकिन खुशी भी है तो खुशी के साथ एक फिक्र भी है। खुशी इस बात की है
کہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں اچھا پڑھ رہی ہیں، خوشی اس بات کی ہے، مگر فکر اس بات کی ہے کہ اس پڑھی لکھی بچی کو پڑھا لکھا شوہر بھی ملنا ہے۔ تو لڑکوں کو پڑھانے کا ایک سب سے بڑا چیلنج ہے جو ہمارے پاس ہم نے لیا ہے۔ اب ہم نے یہ سوچا ہے ہمارے سارے ڈائریکٹر نے کہ ہم زیادہ توجہ لڑکوں پہ دیں گے تاکہ لڑکوں کو آگے بڑھائیں، نہیں تو لڑکیوں کو پھر قابل لڑکے نہیں ملیں گے، مجبور ہو جائیں گے وہ ایک جاہل سے شادی کرنے کے لیے۔ ہم وہ نہیں چاہتے، یہ چیلنج ہے ہماری قوم کا۔ اگر خوشی ہے لڑکیوں کی پڑھنے کی تو فکر ہے لڑکوں کے نہیں پڑھنے کی۔ آج لڑکیاں ہی دیکھو آپ آگے ہیں، ایم سیٹ دیکھو لڑکیاں آگے، سول سروسز میں دیکھو تو ٹاپر پورے لڑکیاں ہیں، نیٹ میں دیکھو لڑکیاں ہیں، ہمارے میڈیکل کالج میں 150 سیٹیں ہیں تو سب سے زیادہ لڑکیاں ہیں، انجینئرنگ میں لڑکیاں ہیں، آرکیٹیکٹ میں لڑکیاں ہیں۔ الحمدللہ خوشی ہے ہم کو کہ ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں، ہماری بچیاں جاگ رہی ہیں۔ آج اگر ایک لڑکی پڑھتی ہے تو وہ لڑکی کا ایک پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ سارا خاندان آنے والے کل میں پڑھا لکھا ہوگا۔ اب ہم آئندہ سال سے ہمارے اسکولز میں ایک اور ایک لزوم لا رہے ہیں کہ ہم کوئی درخواست قبول نہیں کریں گے جو صرف ایک ماں لے کر آتی ہے۔ ماں اور باپ دونوں مل کے درخواست دیں گے داخلے کے لیے تو وہ درخواست ہم قبول کریں گے، نہیں صرف ماں ہی تڑپتی ہے، ماں ہی پھرتے رہتی ہے، شوہر کہاں ہے پتہ ہی نہیں، ہم وہ بھی تربیت دینا چاہتے ہیں کہ اولاد کی پرورش کی ذمہ داری صرف ماں پہ نہیں ہے، صرف باپ پہ نہیں ہے، اولاد کی پرورش کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے اور ماں باپ کے ساتھ اساتذہ کی ہے اور ہم جیسے لوگوں کی قائدین کی بھی ہے۔ اگر اس میں سے کوئی بھی اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتا تو پھر بچہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ فکر کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تو میں آپ تمام سے یہی درخواست کروں گا کہ ہم تو اپنی جانب سے جو ہو سکتا ہے کر رہے ہیں، جو ہو سکتا ہے کر رہے ہیں۔ میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہماری قوم و ملت کے قابل تعلیم یافتہ لوگوں سے ادب اپیل کر رہا ہوں کہ میں تو فری تعلیم دے رہا ہوں، کوئی ایک تو آ جائے کہ میں فری بچوں کو پڑھاؤں گا تو میں سمجھوں گا کہ میرا مقصد میری زندگی کامیاب ہو گئی۔ 20 سال ہو رہے ہیں اب تک ایک سے بھی نہیں ملا جو یہ کہے کہ اکبر صاحب میں ریٹائر ہو گیا ہوں، میں انگلش میں اچھا ہوں، میں میتھمیٹکس میں اچھا ہوں، آپ کے اس مشن میں بھی جڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے ایسے لوگوں سے بھی سامنا کروا دے جو قوم و ملت کو بغیر کچھ لیے دینا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں غازی صاحب، یہ محی الدین صاحب، یہ لوگوں کی سوچ تھی، یہ لوگوں کی فکر تھی کہ مجھ سے کہا کہ اکبر صاحب آپ کے اسکول میں شام میں خالی رہتے ہیں، کیوں نہیں ہم کوچنگ کلاسز کا اہتمام کریں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی سوچ نے مجھے یہ کام کرنے پہ مجبور کیا۔ اللہ ایسی سوچ و فکر رکھنے والے لوگوں کو اور پیدا کر۔ یہ لوگ ہیں، ہم کو ان جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ سلیم دیکھ بیٹھے ہیں، میرا جمال کالونی کا اسکول، ارے اس زمین کو لینے کے لیے انہوں نے کام کیا، ان کی وجہ سے وہ زمین ملی اور وہاں پہ اسکول بنا۔ وہاں بیٹھے راحت صاحب، شاہ صاحب، ہمارا جمال کالونی کا اسکول بنا، وہ زمین لینے میں ان دونوں لوگوں کا رول۔ پھول باغ کا اسکول تو ہمارے سمد بن عباس صاحب، فہد صاحب اور دوسرے مجلس کے کارکنوں کا رول۔ تو ہم بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم مل کر کام کرتے ہیں۔ آج میرے ساتھ نصیر ریاض صاحب ہیں، میرے ساتھ امد الصالحہ ہیں، میرے ساتھ یہ شفیع ہیں، یہ لوگ ہماری ایک ٹیم ہے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ہم راتوں میں بیٹھتے ہیں 10 بجے تک، 11 بجے تک۔ غازی صاحب کی گواہ ہے کہ 10 بجے 11 بجے تک بھوکے ہم بیٹھ رہے ہیں۔ کیا جونیئر
کالج کے لیے اچھے لیکچررز ہونا ہے، ہم کو اچھے سے اچھے ہونا ہے، ہم ان کو لیں گے. ممکن نہیں. اللہ ان سب لوگوں کی اس محنت کی اس کوشش کو اللہ قبول کرے. اللہ ان کے آل اولاد کو اس کا اجر دے. اللہ ان کے والدین کو اس کا اجر دے. یہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو شاید میرا کام نہ ہوتا، شاید میں اتنا آگے نہ ہوتا. 25 نہیں 30 برس سے میرے ساتھ کھڑا ہے ایک شخص، عزیز احمد میرے ساتھ کھڑا ہے. جب میں کچھ بھی نہیں تھا تب بھی میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا. آج میں کچھ ہوں تو تب بھی میرے ساتھ ہے. جب تک میری حیات ہے ان کی حیات ہے. مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ یہی ساتھ ان کا میرے ساتھ رہے گا اور میرا ساتھ ان کے ساتھ رہے گا. ارے ہم کام کر رہے ہیں دن اور رات. یہ شفیع بیٹھا ہے یہاں پہ، یہ میرا پیر ہے، لیکن میرے ٹرسٹ کے اسکولوں کے حساب کتاب سب یہ شخص دیتا. مجھے نہیں معلوم. اسمبلی جب آتی ہے تو پوری میری تقریر اعداد و شمار جمع کرنے والا یہ، مجھ سے پہلے اسمبلی میں رہنے والا یہ، میرے جانے کے بعد تک بھی رکنے والا یہ، اور اب یہ اسکول میں بھی کام کرتا ہے، میرے ساتھ بھی رہتا. اللہ ان لوگوں کے خدمات کو قبول کرے. نصیر احمد صاحب جو سائے کی طرح میرے ساتھ رہتے ہیں، ہم تو سائے کی طرح رہتے ہیں. کام دے دیتا ہوں کرو. اگر یہ لوگ نہیں تو میں کچھ نہیں. اللہ ان کے خدمات کو قبول کرے. اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کرے. اللہ ان کو پریشانیوں سے محفوظ رکھے. اللہ ان کے خدمات کا اجر ان کے والدین کو دے، ان کی اولاد کو دے. ارے ہم کام کر رہے ہیں. تنقید کرنے والوں تنقید ضرور کرو، مگر جو کام ہو رہا ہے اس کام میں تعاون کرو. تعاون نہیں کر سکتے تو اس کام کو گرانے کی کوشش نہ کرو، اس کام کو کمزور کرنے کی کوشش نہ کرو. خیر مجھے پرواہ نہیں. میری زندگی میں اگر کوئی مقصد ہے تو مقصد یہی ہے کہ قوم و ملت کا اتحاد، جماعت کی طاقت اور تعلیمی انقلاب کو پیدا کرنا، اور کچھ نہیں ہے. اختلاف میرے لیے نہ پہلے معنی رکھتا تھا نہ آج رکھے گا. نہ مجھے پہلے ایم ایل اے بننے کی خواہش تھی نہ آج ہے. مگر کا وقت ہو رہا ہے. اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے ایم ایل اے بننے کی. مجھے کوئی خواہش نہیں ہے دولت کمانے کی. مجھے کوئی خواہش نہیں ہے عزت کمانے کی. مجھے کوئی خواہش نہیں شہرت کمانے کی. اگر کچھ خواہش ہے، زندگی کا مقصد ہے، تو وہ یہ ہے کہ پرانے شہر کے ہر گھر میں جہاں پہ جہالت کے اندھیرے ہیں، اندھیروں کا خاتمہ کرو اور علم کی روشنی سے ایک نئے اجالوں کو پیدا کرو اور دنیا کو بتا دو کہ ہم کو موقع نہیں ملا اس لیے سماجے نہیں بڑھ سکے. اب موقع مل رہا ہے. دیکھو دنیا والوں ہم کس تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. یہی مشن ہے، یہی مقصد ہے جس کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں. اس کے لیے میں آپ تمام کا تعاون کا طلبگار ہوں، آپ کے دعاؤں کا طلبگار ہوں، آپ کی رہنمائی کا طلبگار ہوں. قابل لوگ آؤ ہماری رہنمائی کرو، نیک لوگ آؤ ہمیں راستہ دکھاؤ، تعلیم یافتہ لوگ آؤ ہمارے تعلیمی مشن میں جڑ جاؤ. ہم اور آپ سب مل کر قوم کے مستقبل کو علم کے ذریعے بدلیں گے. میں پھر سے سارے ٹیچرز کو مبارکباد دیتا ہوں، ہمارے اسکول کے پرنسپلز کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی محنت کا نتیجہ کہ ہمارے نتائج، ہمارے پورے اویسی اسکول آف ایکسلنس کے جتنے بھی ہمارے شاخے ہیں، ہمارا نتیجہ 65% رہا. اللہ کا شکر ہے. میں پرنسپل صاحبان کو مبارکباد دیتا ہوں، ٹیچرز کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ آپ کی محنت وہ کوشش کا نتیجہ ہے کہ یہ رزلٹ ہم کو آیا ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ سال ہم 100% رزلٹ لانے کی کوشش کریں گے. آپ اور ہم سب مل کر کوشش کریں گے اور 100% نتیجہ حاصل کریں گے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ ہمارا بھائی، ہمارا بہن، ہمارا بچہ، ہماری بیٹی جو علم سے دور ہے، ہم اس کو علم کے قریب لائیں گے، علم کے قریب لائیں گے اور اسکولوں میں ڈلوائیں گے. میں ہمارے پرنسپل صاحبان سے بھی اپیل کروں گا
टीचर्स से अपील करूंगा, मेरे कॉर्पोरेटर साहिबान से भी अपील करूंगा कि कोई दरखास्त गुजार अगर ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में दरखास्त लेकर आता है और हमारे पास निशिस्तें अब खत्म हो गई, हमारे पास दाखिले खत्म हो गए, चाहे वो उमर कॉलोनी का स्कूल हो, दाखिले खत्म हो गए, चाहे वो बाबा नगर का स्कूल हो, दाखिले खत्म हो चुके हैं, चाहे वो नशेर नगर का स्कूल हो, दाखिले खत्म हो चुके हैं, चाहे वो सलाला का स्कूल हो, दाखिले खत्म हो चुकी हैं, चाहे वो जमाल कॉलोनी का स्कूल हो, दाखिले खत्म हो चुकी हैं, चाहे वो बल्लागुड़े का स्कूल हो, दाखिले खत्म हो चुकी हैं, अंबरपेट का स्कूल हो, हमारे दाखिले खत्म हो चुकी हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई दरखास्त गुजार आता है तो हमारे कॉर्पोरेटर्स, हमारे प्रिंसिपल्स रहनुमाई करेंगे और उन दरखास्त गुजारों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे और दाखिला दिलवाएंगे, ये हम वादा करते हैं। और हमारे पास और एक बात आपको सुन के हैरत होगी कि हमारे स्कूल में करीब 550 यतीम बच्चे भी ज़ैर तालीम, 550। आप बताओ, वो यतीम जिसका कोई नहीं होता उसके हम हैं और हमारी यकीन है, हम उनको इल्म दे रहे हैं, हम उनको तालीम दे रहे हैं। और ये भी ऐलान करूंगा आज कि मेरे जितने 8 स्कूल्स हैं, ये सारे स्कूल्स में जो भी 8.5 लाएगा आइंदा साल हमारे जूनियर कॉलेज में, उससे फीस नहीं ली जाएगी, फ्री उसको इंटरमीडिएट की तालीम हम दें। 8.5 जो भी लाएगा हम देंगे, हमारे स्कूल में जो भी पढ़ेगा हम उसको देंगे। और उसके बाद अगर हमारे जूनियर कॉलेज में फिर से वो 8.5 लाएगा तो हमारे डिग्री कॉलेज में भी हम उसको फ्री तालीम देंगे। अगर डिग्री में भी 8.5 लाता है तो ऐलान है कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी हम फ्री करवाएंगे उसको। अगर बाहर जाकर पढ़ने की ख्वाहिश है तो हम भेजेंगे उसको, हम पढ़ाएंगे, उसके बाद आएगा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस यही हम कहना चाहते हैं। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म की दौलत से अपने आप को पैदा करो कि ऐसी हो, क्योंकि इल्म एक ऐसी दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती। कितना भी बातों खत्म नहीं होगी, दूसरी दौलत खत्म हो जाएगी। खैर, मगरिब का वक्त हो रहा है, आप तमाम का शुक्रिया। हम उन 14 बच्चों में सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल देंगे और मैं फिर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और सारे बच्चों को मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह हमारे इस काम को कबूल करे, अल्लाह आपकी मेहनतों को कबूल करे, अल्लाह आपकी परेशानियों को दूर करे, आपकी मुसीबतों को दूर करे। अल्लाह हमारे बच्चे जो नीट के